بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زبیر نواز سواتی، سرسبز ہزارہ کے فارم سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آج منگل کا دن ہے اور 6 جون 2023 ہے، اور میں اس وقت جھیل سیف الملوک پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے پیارے پیارے ناظرین کے لیے۔ اور بالکل جھیل سیف الملوک پہ اس وقت سناٹا ہے، اور میں اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جھیل جو ہے مجھ سے باتیں کر رہی ہے اور مجھے اپنے گزرے ہوئے قصے بیان کر رہی ہے، اور میں اس کی سرگوشیاں، اس کی ہواؤں کی سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں، اور مجھے اس کی باتیں، اس کی سرگوشیاں محسوس ہو رہی ہیں جیسے یہ مجھ سے اپنی تاریخ بیان کر رہی ہو، کیسے اس کا وجود ہوا، کون کون لوگ یہاں پر آئے، اور پہلا وہ کون سا انسان تھا جس نے اس جھیل پر قدم رکھا۔ یہ میرے ساتھ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ اپنی تاریخ مجھ سے بیان کر رہی ہو۔ تو بعض اوقات انسان کے لیے جو ہے تنہا بیٹھنا بھی جو ہے بہت ہی افادیت رکھتا ہے، کمپینین نہ ہو اور ماحول آپ کا کمپینین ہو، دوست ہو، اور آپ اس ماحول میں کھوئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، تو انسان کو جو ہے گہما گہمی سے، رش کی جگہوں سے آپ بنسبت اس کی تنہائی جو ہے، تنہائی میں زیادہ مزہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ اس وقت میں میرا روح، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ جو ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور اتنی پیاری اور خوبصورت جو یہ مانسہرہ کی سرسبز ہمارا جو ہزارہ ہے اس کی دھرتی پہ یہ جو جھیل ہے، اس پہ میں بیٹھ کے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو کبھی اپنے فرصت کے لمحات سے آپ بھی وقت نکالیے، ان مشینوں کے دور سے تھوڑا نکلیے اور فطرت کو انجوائے کیجیے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو وہی بات ہے کہ جب آپ اپنی گہما گہمی سے، اپنی مصروف ترین زندگی سے چند لمحات نکال کے اپنی روح کے لیے، اپنی دل و دماغ کے لیے، اور صرف اپنی ذات کے لیے چند لمحات نکال کر جب آپ کسی پرفضا مقام پر جاتے ہیں تو آپ اپنی گزشتہ یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کے درخت، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے پتھر، وہاں کے پودے، وہاں کا پانی جیسے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ماحول آپ کا کمپینین بن جاتا ہے، ہم سفر بن جاتا ہے، آپ کا ہم نشین بن جاتا ہے، آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ اپنی خیالات کے ذریعے اپنی آپ بیتی اسے سناتے ہیں، اور اس پہ جو گزری ہوئی ہوتی ہے، جو اس نے زندگی کے لمحات گزارے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیان کرتا ہے۔ تو یقین جانیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل جو ہے میری روح ہلکی ہو گئی ہے، اور بالکل میں پرسکون بیٹھا ہوا ہوں، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر بڑا ہی مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی اس پاکستان کی پیاری سی سرزمین کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کی زندگی کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جائے گا، اور یہاں پر گزرے ہوئے جو دن یا لمحات وہ آپ کے تاریخی اور یادگار بن جائیں گے۔ تو آپ کبھی آئیں یہاں پر، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ شام کا وقت ہے، سورج تقریباً پہاڑوں کی اوٹ سے بھی چھپ چکا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ویڈیو میں بھی شاید اس کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، اور یہ ہے جھیل سیف الملوک کا اس وقت کا منظر، 6 جون کا بروز منگل کا 2023 کا، جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو بہت ہی پیارے پہاڑوں پر سرسبزہ بھی تھوڑا بہت ہے، اور سفیدی ہے برف کی،
اور یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوئی جو ہے یہ پینٹنگ ہے اور اللہ رب العالمین کی مصوری کا آپ اندازہ لگائیں کہ کلر کا کیسا پیارا کمبینیشن ہے. لائٹ گرین قسم کا پانی ہے، اس پہ ڈارک قسم کے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، اس پہ ڈارک پہاڑوں پر جو ہے سفید کلر کی برف، پیارا سا کمبینیشن بنایا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسی مصور ہی نہیں کر سکتا. مصور کا جو لفظ ہے یا جو جسے صحیح حقیقی معنوں میں مصور کہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو پانی پہ نقشے بناتی ہے، جو پانی پہ تصاویر بناتی ہیں، جو آپ کو ابھی بھی نظر پانی پہ آ رہی ہوں گی. یہ اللہ رب العالمین کی مصوری ہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے. ہمارے پاکستان جو ہے وہ سونے جیسی دھرتی ہے ہماری. اللہ رب العالمین ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چونکہ ابھی موجودہ وقت میں پاکستان میں معاشی مسائل بھی ہیں اور سیاسی مسائل بھی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کے لیے اور یہاں پر بسنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے. تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں وقتی ہیں اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اپنے دفاع میں بھی، اپنی سیاست میں بھی، اپنی معیشت میں بھی، اپنی ایجوکیشن میں بھی. اللہ رب العالمین پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں. ہم رہیں نہ رہیں، ہمارا دیس رہے. ہم اس دیس کے لیے اپنی ہر وقت جان بھی قربان کر سکتے ہیں، مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں قربان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والوں کو، پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو، پاکستان کا روشن چہرہ دنیا میں اجاگر کرنے والوں کو سدا بہار رکھیں، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں. تو یہ اس وقت پیارا سا ویو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے سیف الملوک جھیل، جو ناراں سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے. زیادہ تر سیاح جو ناراں آتے ہیں وہ جھیل سیف الملوک کو دیکھے بغیر نہیں جاتے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ جھیل سیف الملوک کو ہی دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اور یہ بہت ہی پیارا، حسین، دلکش منظر ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ میرا جو ولاگ ہوتا ہے، میری جو ویڈیو ہوتی ہے، اس میں جو میں باتیں کرتا ہوں وہ بڑی سادہ سی ہوتی ہیں. اتنی لفاظی نہ مجھے آتی ہے اور نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ میرے تمام ویوز، میرے تمام پاکستانی، میرے ملک میں بسنے والا ہر انسان مجھ سے زیادہ ذی شعور ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. میرا کام ہے آپ کو یہاں کے حسن اپنی ویڈیو میں دکھانا. باقی باتیں جو ہیں، باقی علم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ جی آپ کا پیارا پاکستان اور پیارے پاکستان کا ضلع مانسہرہ، اور اس کی ایک وادی ہے ناراں، اور اس پہ یہ جھیل ہے، جھیل سیف الملوک جھیل سیف الملوک. اور اس کا یہ منظر میں آپ کو اپنی کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ منظر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ مجھ سے محبتوں کا اظہار اپنی لائک، کمنٹس اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے کیجیے گا، اور سرسبز ہزارہ کو فالو کیجیے گا تاکہ میں مزید اچھی ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا سکوں. سرسبز ہزارہ آپ کا اپنا پیج ہے. سرسبز ہزارہ پاکستان کی مختلف جگہوں کو، پاکستان کی پیاری پیاری دھرتی کو، وہاں کے مختلف مقامات کو ایکسپلور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی خوبصورتی کو دوسری لوگوں تک پہنچانے کا ایک چھوٹی سی میری کاوش ہے. سہولیات کے فقدان کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اچھا بنا سکوں، جو میری بساط میں ہو، جو میری استطاعت میں ہو. تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اس امید کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ آپ اسے پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور سرسبز ہزارہ کو فالو کریں گے.
اور اسی کے ساتھ زبیر نواز سواتی کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ٹائم نکال کے اپنے اس نارانگ کا وزٹ کیجیے گا، اپنی اس جھیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ.